الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محترم بیونز، آج ہم نماز کے متعلقہ مسائل میں سے ایک بہت ہی اہم مسئلے کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا شرعی حکم کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے، تو میری تمام احباب سے یہ التماس ہے اور التجا ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیا کریں، تاکہ ہماری وجہ سے اگر کسی تک کوئی نیکی کی بات پہنچے، کوئی اپنی ہماری ان مسائل کو ڈسکس کرنے کی وجہ سے اگر کسی کی نماز درست ہو جائے تو یہ ہم یقیناً ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے ہمارا بہت سارا فائدہ ہوگا اور یہ ہمارے لیے بہت مفید ہے۔ چلے ہم بلا تمہید اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں کہ مسجد کے اندر ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھر سے چل کر آتے ہیں، بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور آ کر مزے کے ساتھ مسجد کے اندر کرسی کے اوپر بیٹھ کر مزے سے نماز پڑھی اور چلے گئے۔ کیا ہر ایک کو کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، یا کوئی اس کے لیے کچھ چند قیودات ہیں، کچھ شرائط ہیں، وہی شخص پڑھ سکتا ہے؟ آج ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کر دیتے ہیں کہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے لیکن وہ سجدہ کر سکتے ہیں، پھر بھی وہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ایک قسم یہ۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کھڑے ہو کر نماز تو ادا کر سکتے ہیں لیکن سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہوتے۔ تو یہ دو طرح کی کیٹیگریز اور دونوں طرح کے لوگوں کے لیے الگ الگ حکم ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نوافل کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، یہاں پر فرض نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور کن کن نمازوں کے بارے میں ہے وہ ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ نوافل کی اگر بات کی جائے تو نوافل اگرچہ کھڑے ہو کر نوافل ادا کیے جائیں پھر بھی نوافل ادا ہو جاتے ہیں، اگر کوئی بیٹھ کر ادا کرتا ہے تو پھر بھی وہ نوافل ادا ہو جاتے ہیں۔ ہاں، فضیلت کی بات ایسی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، من صلی قائما فہو افضل، جس نے نماز کھڑے ہو کر ادا کی اس نے کیا ہے، اس کی نماز فضیلت رکھتی ہے۔ ومن صلاها قاعدا، اور جس نے نماز جو ہے وہ کیا ہے بیٹھ کے ادا کی تو فلہ نصف اجر القائم، تو اس بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے کے لیے کھڑے ہو کر ادا کرنے والے کے اجر کا نصف ہے، یعنی آدھا ثواب اس کو ملے گا۔ تو فضیلت ضرور ہے، جو کھڑا ہو کے پڑھے گا نوافل اس کو زیادہ فضیلت ملے گی، لیکن جو شخص اگر بیٹھ کے پڑھے گا پھر بھی اس کے نوافل ادا ہو جائیں گے، لیکن فضیلت اور ثواب میں کیا ہوگی، کمی واقع ضرور ہوگی۔ اب ہم آ جاتے ہیں ان دو قسموں کی طرف۔ سب سے پہلی قسم کہ وہ لوگ جو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے سے عاجز ہوتے ہیں، قادر نہیں ہوتے، تو لیکن وہ سجدہ کرنے پر ضرور قادر ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے کہ جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے قادر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ بھی کھڑے نہیں لگا سکتا، یعنی اتنی دیر بھی وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسی لاٹھی ہے، عصا ہے کہ جس سے وہ ٹیک لگا کر کھڑا ہو کر نماز کو شروع کر سکے، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی خادم ہے جو اسے پکڑ سکے کہ وہ تکبیر تحریمہ یا نماز قیام جو ہے وہ کافی دیر تک کھڑے ہو کر ادا کر سکتا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اپنے سہارے پر وہ 1 منٹ یا چند سیکنڈ کے لیے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، تکبیر تحریمہ بھی لگا نہیں سکتا۔ تو اس شخص کے لیے حکم ہے کہ وہ شخص بیٹھ کر نماز شروع کر سکتا ہے، لیکن جب سجدے کی باری آئے گی یا رکوع کی باری آئے گی، اگر وہ رکوع صحیح طریقے سے ادا کرنے پر جس طرح ادا کیا جاتا ہے اس طرح قادر ہے تو اسے رکوع بھی اسی طریقے پر ادا کرنا پڑے گا، اور اگر وہ سجدہ کرنے پر قادر ہے تو اسے کرسی سے اتر کر نیچے زمین کے اوپر سجدہ کرنا پڑے گا، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ سجدہ کرنے پر بھی قادر نہیں ہے پھر وہ سجدہ بھی کرسی کے اوپر بیٹھے بیٹھے ادا کر سکتا ہے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر یہ رواج بڑھتا جا رہا ہے کہ ایک صاحب اپنے گھر سے مسجد کی طرف باجماعت نماز ادا کرنے کے نکلتے ہیں، راستے میں آتے ہوئے
20 جگہ کے اوپر وہ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر اپنے دوستوں سے گپے ہانکتے رہتے ہیں، آدھا گھنٹہ 45 منٹ گھنٹے تک وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کے کھڑے آدھا گھنٹہ وہ باتیں کر سکتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر آ کر کیا وہ قیام کی حالت کے اندر کیا قرات نہیں سن سکتے؟ جو ہی آتے ہیں مسجد کے اندر بیٹھے کرسی کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، باوجود اس کی کہ وہ سجدہ کرنے پر بھی قادر ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ لوگوں، جو شخص سجدہ کرنے پر قادر ہو، سجدہ وہ صحیح طریقے سے کر سکتا ہو، اور کھڑے ہو کر وہ چند کچھ دیر بھی اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہو قیام کی حالت میں اندر، تو جتنی دیر وہ کھڑا ہو سکتا ہو اتنی دیر اس کے لیے کھڑا رہنا کیا یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ باہر سے آتے بندہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر جیسے کوئی بیان کرنے کے لیے آیا یہاں پر آپ بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع ہو جائے۔ تو جو شخص سجدہ کرنے پر قادر ہو، سجدہ صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہو، اس شخص کے لیے حکم ہے کہ اگر وہ قیام کی حالت میں تھوڑی دیر، جتنی دیر وہ کھڑا رہ سکتا ہے اتنی دیر اسے ضرور کھڑا ہونا پڑے گا، لیکن جب اس کی طاقت سے باہر ہو جائے، اب نہیں کھڑا ہو سکتا، اب اسے بیٹھ کر دیگر ارکان کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جن ارکان کو وہ صحیح طریقے پر زمین کے اوپر ادا کرنے پر قادر ہے، جیسے سجدہ ہو گیا، تو وہ سجدے کے اندر وہ اسے اپنی کرسی سے اتر کر زمین کے اوپر جا کر سجدہ کرنا پڑے گا، ورنہ اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ جب سجدہ ادا نہیں ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ شخص جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن سجدہ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کرسی کے اوپر بیٹھ کے نماز نہ پڑھے بلکہ نیچے زمین کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھیں، تاکہ جب ان کو سجدہ کرنے کی باری آئے تو انہیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ فوراً بآسانی سجدہ کر سکے، بنسبت کرسی کے اوپر بیٹھنے کے کہ کرسی سے اتر کے سجدہ کرنا پھر واپس اپنی پہلی والی حیت کے اوپر آنا کافی مشکل اور کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ پہلی قسم تھی کہ وہ لوگ جو سجدہ کرنے پر قادر ہیں لیکن بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب دوسری قسم کی طرف ہم آ جائیں، وہ لوگ جو سجدہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ان کے ٹانگوں کے اندر مسئلہ ہے، وہ کہ ان کی ٹانگیں، ان کی گھٹنے بینڈ نہیں ہو پاتے، کسی طرح کا مسئلہ، یعنی وہ سجدہ نہیں کر پاتے، تو ان اشخاص کے لیے حکم ہے کہ وہ بے شک شروع نماز سے ہی بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جتنی دیر وہ کھڑے ہو سکتے کھڑے ہوں، ایسا کچھ ضروری نہیں، چونکہ نماز کا سب سے بڑا رکن اعظم جو ہے وہ سجدہ ہے۔ جب وہی آپ صحیح طریقے سے ادا کرنے پر قادر نہیں ہے تو اصلاً آپ کیا کریں، شروع سے ہی بیٹھ کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے وہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں اتنی دیر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت سارے حضرات جو ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ بھی سکتے ہیں، کافی دیر تک کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، قرات سن بھی سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آ کے وہ کرسی کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ میری تمام ان لوگوں سے گزارش ہے جو میرے دیکھنے والے، میرے سننے والے، آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کیجئے، نمازیں اپنی مرضی کے مطابق نہ پڑھیے۔ نماز ادا کرنا شریعت کا حکم ہے، تو نماز کو ادا کرنے کا طریقہ بھی وہی چلے گا جو شریعت کی طرف سے جاری کرتا ہے۔ ہر بندہ اپنے انداز سے، اگر کسی نے اپنی مرضی سے نمازیں پڑھنی ہے تو پھر وہ زور کی نماز، فجر کی نماز کا انتظار کیوں کرتا ہے؟ وہ 10 بجے نماز پڑھ لیا کرے، وہ 5 کے بجائے 2 نمازیں پڑھ لیا کرے۔ تو جب نماز ادا کرنے کا حکم شریعت کا ہے تو اس کا جو طریقہ ہے، جو پروسیجر ہے، وہ بھی شریعت کا ہوگا، اپنی طرف سے نہیں کہ جس طرح مرضی آئے تو کرسی کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھو۔ ہماری مساجد کے اندر کرسیاں بھی اتنی عجیب و غریب و مختلف ڈیزائن کی آ چکی ہیں، ان کے آگے وہ تختہ سا لگا ہوا ہوتا ہے، نہ بندہ رکوع میں جھک سکتا ہے، نہ سجدے میں، رکوع اور سجدے میں برابر ہم جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اوپر تو نماز ہی نہیں ہوتی بیٹھ کے۔ کوشش کر کے اگر کرسی کے اوپر ہی بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے اور شرعی معذور ہے کوئی شخص، تو وہ ایسی کرسی کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھے جس کے آگے وہ نہ لگا ہوا۔ یقیناً تمام احباب کو اس مسئلے کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کسی کو کسی طرح کا مسئلہ ہو تو ہم سے واٹس ایپ پہ یا کومنٹس میں ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ میری تمام احباب سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ